وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم کی تقسیم فرمائی تو ایک انصاری شخص جو منافق تھا اس نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا ارادہ حضور نے نہیں کیا، یعنی تقسیم غلط ہوئی. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میں حضور کے پاس آیا اور میں نے خبر دی کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے، تو آپ کے چہرے میں تغیر ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. انہیں کہا گیا کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں، کبھی کہہ دیا گیا کہ برس کی بیماری ہے، غسل فرما رہے تھے تنہائی کے اندر، ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کر اور وہ پتھر جو ہے لے کر کے بھاگا ان کے کپڑے کو، اور حضرت بے اختیاری طور پر اس کے پیچھے بھاگے. وہ جا کر کے ایک ایسے چوپال میں رکا جہاں بہت سے لوگ تھے. انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، خصیتین پھولے ہوئے ہونا یہ بھی عیب کی بات ہے. سمجھ گئے نہیں؟ ایک بنیا تھا ہمارے ہاں، وہ تو خصیتین پر باقاعدہ رکھ کر کے رجسٹر جو ہے لکھتا تھا. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو تکلیف اس سے زیادہ دی گئی لیکن صبر کیا. میں بھی صبر کرتا ہوں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا. فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله. فقلت: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرا. حنین کی تقسیم جب آپ نے فرمائی تو کچھ لوگوں کو آپ نے ترجیح دی. مثلا اقرع ابن حابس کو 100 اونٹ دیے، اوینا ابن حسن فزاری کو ایسے ہی 100 اونٹ دیے، اور لوگوں کو بھی آپ نے اسی طریقے سے دیا. تو ایک شخص نے جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے یہ کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا گیا، یہ تقسیم غلط ہوئی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خبر دی تو آپ نے وہی فرمایا: رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر. معلوم یہ ہوا کہ تکالیف انبیاء کو دی گئی ہیں، زبانی بھی اور عملی بھی،
لیکن صبر کیا انہوں نے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازين وغطفان وغيرهم بنعمهم ودراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ نداءين لم يقلد بينهما التفت عن يمينه فقال يا معاشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون وأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعه في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني فسكتوا فقال يا معاشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم فقالوا بلى فقال النبي ادھر کا پنکھا بند کر دو نزلہ ہو رہا نا چلو فقالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن قبیلہ غطفان وغیرہ اپنے چوپائے بھی لائے تھے میدان میں اور اپنی اولاد کو بھی لائے تھے. سمجھ گئے نہیں؟ اس لیے تاکہ ان کی وجہ سے ہم راہ فرار اختیار نہ کریں اور جم کر لڑیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 آدمی تھے جس میں سمجھ گئے نہیں وہ لوگ بھی تھے جن پر احسان کر کے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بلا فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیا تھا طلقاء. تو فرماتے ہیں کہ جب ہتھیاروں کی اور تیروں کی بوچھار ہوئی ہے تو یہ جو ہے پش پھیر کر بھاگے. جو سمجھ گئے نہیں ایسے ناتجربہ کار یا طلقاء تھے. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا باقی رہے، آپ اکیلے رہے اور ایک جماعت البتہ باقی رہی جس میں سمجھ گئے نہیں سفیان ابن حارث اور کچھ لوگ تھے اور سب بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آوازیں دیں اور دونوں کے درمیان خلط نہیں کیا، الگ الگ آواز تھی. مثلا دائیں طرف مڑ کر کے آپ نے فرمایا ہے انصار کی جماعت. مدینے والے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، آپ بشارت حاصل کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھاگے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پھر دوسری آواز بائیں طرف مڑ کر کے لگائی اور اس میں بھی یا معاشر الانصار کہا، اور یہاں بھی انصار نے کہا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں، خوشخبری حاصل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے الگ آپ سے نہیں ہیں، جان دے دیں گے لیکن ہٹیں گے نہیں. آپ سفید خچر پر تشریف فرما تھے. اس موقع پر زمین پر اترے آپ
اور آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنکریاں اپنی مٹھی میں لی اور پھینکا آپ نے، اس سے جو ہے کفار جو ہے شکست خوردہ ہو گئے۔ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ، اور آپ نے اس دن بہت سی غنیمتیں گویا کی پائیں، اس لیے کہ وہ اپنے چوپائے اور گویا کی بچوں کو سب کو لے کر کے آئے تھے۔ آپ نے ان غنیمتوں کو مہاجرین میں اور طلقاء میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو انصار کے جو جوان تھے، سمجھ گئے نہیں، انہوں نے غلطی سے یہ کہا کہ جب معاملہ لڑائی کا ہوتا ہے اور سختی کا ہوتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور غنیمت جو ہے دوسروں کو دی جاتی ہے۔ یہ جوانوں نے کہا تھا، گویا کہ رؤسا نے اور باہوش لوگوں نے نہیں کہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خبر حضور کو پہنچی کہ ایسا ایسا کہا گیا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا، ایک قبے کے اندر ایک خیمے میں جمع کیا، اور فرمایا ہے انصار کی جماعت، کیا بات پہنچی ہے مجھے تمہاری طرف سے؟ یہی بات کہ لڑائی کے موقع پر ہم ہوتے ہیں اور غنیمت دوسروں کو ملتی ہے۔ خاموش رہے لوگ، اس لیے کہ جو روسا تھے انہوں نے نہیں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا انصار کی جماعت، کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے جائیں اور تم حضور کو لے جاؤ، اور حضور کو اپنے گھروں میں اتارو اور اکٹھا کرو؟ مطلب ہے میں تو تمہارے ساتھ ہوں، دوسروں کو تو مال دیتا ہوں اور میری ذات تمہارے لیے ہے۔ انصار نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں گے اور انصار دوسرے راستے پر چلیں گے تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا، میں انصار کے ساتھ ہوں۔ ہشام اپنے دادا سے کہتے ہیں کہ اے ابو حمزہ، آپ موجود تھے اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں غائب ہوں گا، میں مطلب یہ کہ غضبات میں حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ چلو باب السرية الذي قبل نجد. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغ السهمان 12 بعيرا ونفلنا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا. سریہ کہتے ہیں لشکر کے ایک ٹکڑے کو جو چند 100 پر مشتمل ہو یا اس سے کم ہو۔ تو نجد کی طرف مسلمانوں کا ایک ٹکڑا لشکر کا گیا تھا۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک سریہ بھیجا نجد کی طرف، مطلب بہت بڑا لشکر نہیں تھا، لشکر کا ٹکڑا ایک تھا، میں بھی اس میں تھا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فتح ہوئی اور جو غنیمت کا مال ملا تقسیم کے اندر 12 اونٹ ملے، اور ہمیں انعام کے طور پر ایک اونٹ اور دیا گیا۔ تو یوں گویا کہ حصے میں ہم صحابہ کے 13 اونٹ آئے۔ چلو باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة.
وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وقال حدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبانا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه له فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. بنی جزیمہ ایک قبیلہ ہے، ان کی طرف آپ نے امیر بنا کر کے خالد بن ولید کو بھیجا. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے بھیجا بنی جزیمہ کی طرف، سمجھ گئے نہیں؟ انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی قبیلے بنی جزیمہ کو، لیکن وہ گھبرائے ہوئے تھے، وہ اچھی طرح سے اسلمنا نہ کہہ سکے. اسلمنا کی جگہ پر سبانا سبانا کہنے لگے کہ ہم ایک دین سے دوسرے دین میں منتقل ہوئے ہیں. اس معنی کر کے صحیح تھا کہ شرک سے اسلام کی طرف منتقل ہوئے تھے، لیکن سبانا کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پھر کر دوسرے دین کو اختیار کیا. خالد بن ولید نے یہی سمجھا، حالانکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور شرک ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب حضرت خالد جو ہے ابن ولید قتل کرنے لگے بنی جزیمہ کے افراد کو اور قید کرنے لگے، اور ہر ایک شخص کو اس کا قیدی دے دیا. جب ہر مجاہد کو قیدی مل گیا تو انہوں نے آرڈر دیا کہ ہر مجاہد جو ہے اپنے قیدی کو قتل کر دے. بہادر آدمی تھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا. عبداللہ ابن عمر جو اس موقع پر موجود تھے غزوے کے اندر، انہوں نے کہا خدا پاک کی قسم میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنے قیدی کو قتل نہیں کرے گا. ہم حضور کے پاس چلیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ ایسا ایسا خالد بن ولید نے کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور یہ فرمایا ہے میرے اللہ، میں برات کا اظہار کرتا ہوں تیری طرف اس عمل سے جو خالد نے کیا ہے. اور یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ اچھا کام انہوں نے نہیں کیا. ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ سبانا کا مطلب کیا ہے. وہ تو مسلمان تھے لوگ، لیکن انہوں نے شبہ کے اندر جو قتل کیا اور آرڈر بھی دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کرے. وہ تو اچھا ہوا کہ عبداللہ ابن عمر نے روکا اور خود بھی رکے اور حضور سے آ کر بیان کیا. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنهما، ويقال إنها سرية الأنصار. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب قال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟
قالوا بلى قال فأجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. یہ سریہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ حضور کو خبر ملی تھی کہ حبشہ کے کچھ لوگ گوا کی نظر آئے ہیں جدے کی طرف، تو آپ نے 9 ہجری کے اندر یہ سریہ بھیجا. سمجھ گئے نہیں؟ وہ لوگ جو ہے بھاگ گئے جو حبشے کے لوگ پہلے نظر آئے تھے. تو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن حذافہ اور علقمہ ابن مجدد مدلجی کا سریہ، اسے سریہ انصار بھی کہتے ہیں، اس کا بیان آ رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور عامل بنایا ایک انصاری کو، اس سریہ کا سردار بنایا ایک انصاری کو، اور سریہ والوں کو حکم دیا کہ بھائی ان کی بات ماننی ہے، یہ امیر ہیں تمہارے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ سریہ میں رہتے ہوئے ان کو غصہ آ گیا کسی موقع سے. اب انہوں نے سریہ والوں سے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ میری اطاعت کرو؟ حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ سردار ہیں تمہارے، امیر ہیں، ان کی بات ماننا. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضور نے حکم دیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں. کہنے لگے اچھا مانتے ہو تو لکڑیاں جمع کرو. سریہ والوں نے لکڑیاں جمع کی، اس کے بعد کہا کہ اس میں آگ لگاؤ. آگ لگائی، آگ روشن کی. جب آگ روشن کر دیا سریہ والوں نے کہے اس میں گھس جاؤ. سمجھے نہیں؟ غصے میں اتنے تھے کہ یہ آرڈر دیا. بعض لوگوں نے ارادہ بھی کیا اور بعض لوگ روکتے رہے کہ بھائی آگ میں کودنا جو ہے ناجائز و حرام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے، اور یہ آگ میں کودوانا چاہتے ہیں. چنانچہ یہی بات ہوتی رہی یہاں تک کہ ان کا غصہ ختم ہو گیا. سمجھ گئے نہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو فرمایا کہ اگر یہ سریہ والے آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک نکل نہیں پاتے. سمجھ گئے نہیں؟ اچھا کیا کہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، اور برا مانا کہ سردار صاحب نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو امیر کی اور وزیر کی کسی کی بات نہیں مانیں گے.